اب آتے ہیں دوسری طرف کہ بعض صحابہ جس میں امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بعض تابعین جن میں حضرت مجاہد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کشف ساق سے ظاہری معنی مراد نہیں لیتے قرآن کریم میں یوم یکشف عن ساق، وہ اس کا محاوراتی مطلب لیتے ہیں، ظاہری معنی وہ سامنے نہیں رکھتے، وہ محاوراتی معنی سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں عربی اسلوب میں کشف ساق انتہائی مشکل ترین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کوئی کٹھن حالات ہوں، شدید اضطراب کا موقع ہو، افراتفری ہو، تو اس وقت کے لیے کشف ساق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی محاورہ یہ ہے۔ اب یہ عربی محاورے کے حوالے سے کشف ساق کے کتنے مفہوم بنتے ہیں وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ بعض نے 2 لکھے ہیں غالباً، بعض نے 3 لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے 4 رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان سب کو سمرائز کر کے خلاصہ جو نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ محاوراتی معنی کشف ساق، پہلے اس کا لغوی معنی لے لیں۔ کشف کہتے ہیں کھولنے کو، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، یعنی پنڈلی کھولنا، یعنی پنڈلی کھولنے سے مراد کوئی تالا کھولنا نہیں، پنڈلی سے یعنی جو تہمن پہنی، دھوتی پہنی یا کوئی کپڑا پہنا ہے تو پنڈلی میں سے اپنی شلوار اوپر کر لینا، اپنا کپڑا اوپر کر لینا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں بندہ اپنی شلوار اوپر کب کرتا ہے؟ پنڈلی پر سے شلوار اوپر کر لینا، یعنی گھٹنوں تک شلوار آ گئی۔ پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ اب بندہ پنڈلی سے پردہ ہٹائے تو اس کا مطلب شلوار پہنی تو اس نے شلوار اوپر کر لی، دھوتی پہنی تو دھوتی اوپر کر لی، اچھی طرح کمر کس کے کھڑا ہو گیا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مطلب کوئی مہم درپیش ہے، کوئی اہم ترین معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی اسلوب یہ ہے کہ کشف ساق پنڈلی کھولنا تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی سخت ترین وقت ہو، مشکل ترین مرحلہ ہو، تو بندہ اس کی تیاری کے لیے تہمن سے کپڑا اٹھا کے اپنے آپ کو تیار کر لیتا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سمیت دیگر مفسرین مطلب یہ بیان کرتے ہیں یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس دن قیامت کا ہولناک، افراتفری کا، اضطراب کا، ہول کا شدید ترین دن ہوگا، یہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مطلب ہو گیا۔ اب ہم دوسرے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کشف عن ساقی، وہی کشف ساقی ہے، بندے نے اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا، یعنی شلوار اوپر کر لی، تہمن اوپر کر لی، پنڈلی ننگی کر دی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی کام کی تیاری پکڑ لیتا، ٹھیک ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق، جس دن حساب کتاب کی تیاری پکڑ لی جائے گی، حساب کتاب شروع ہونے لگے گا، اس دن وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، لوگوں کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی، کہا جائے گا اللہ کو سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی پہلا مطلب کیا ہو گیا کہ جس دن شدید ترین دن ہوگا، اضطراب کا دن ہوگا، اس دن کافروں کو کہا جائے گا سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ دوسرا مفہوم کیا ہوگا؟ جس دن حساب کی تیاری پکڑ لی جائے گی، حساب کتاب شروع ہونے لگے گا، اس وقت کافروں کو کہا جائے گا سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سمجھے؟ سجدہ تو سب کو کہا جائے گا، سب کو سجدہ کرے، کافر سجدہ نہیں کر سکیں گے، سمجھے؟ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ 2 مطلب ہو گئے۔ اب یہ جو 2 مطلب ہے نا، یہ ایک ہی مفہوم سے نکلے ہیں ہندی، میرے نزدیک کیا، یہ بات کوئی بھی لغت پہ غور کرے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے تھوڑا سا اس کا فہم دیا ہے کہ میں ان دونوں کو جمع کرنے لگا ہوں، وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جس نے یہ مراد لیا سخت ترین دن مراد ہے کشف ساق سے، یا جس نے یہ مراد لیا کشف ساق سے مراد یہ کہ بندہ کسی کام کی تیاری پکڑ لے۔ سخت ترین دن ہوگا تو مطلب کیا ہوگا؟ سخت ترین دن ہوگا تو سجدے کا حکم ہوگا،
یا حساب کتاب کی تیاری ہوگی تو سجدے کا حکم ہوگا. تو دراصل یہ ایک ہی کیا کہتے ہیں جو عمل ہے، ایک ہی جو شکل ہے، اس کے دو پہلو ہیں. وہ کیا؟ آپ دیکھیں، جب کوئی مشکل ترین مرحلہ بندے پر آتا ہے تو وہ تیاری پکڑ لیتا. جیسے خدا نہ خاصہ آج کل سیلاب کے دن ہے، اچانک سیلاب آ گیا تو بندہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنے کپڑے سمیٹے گا اور دوڑ لگائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں دو مفہوم آ گئے. ایک ہے سخت ترین مرحلہ، دوسرا ہے سخت ترین مرحلے کے وقت اپنی تیاری. تو عبداللہ بن عباس وغیرہ نے سخت ترین مرحلے کو لیا، اور بعض لوگوں نے سخت ترین مرحلے کی وقت جو تیاری پکڑنی وہ لے لی. تو جنہوں نے سخت ترین مرحلے کو لیا تو انہوں نے ترجمہ اس طرح کر دیا یوم یکشف عن ساق کا، جب سخت ترین مرحلہ آئے گا قیامت کا، شدید اضطراب کا، افراط تفریط کا، اس دن سجدے کا حکم دیا جائے گا. اور پھر اس سخت ترین مرحلے میں جب بندہ تیاری پکڑتا ہے، تہبند سے کپڑا اٹھاتا ہے، شلوار اوپر کرتا ہے اور اپنی تیاری کرتا ہے مصیبت سے نمٹنے کے لیے، تو بعضوں نے اس دوسرے پہلو کو پکڑ لیا تیاری کا، کہ سخت ترین مرحلے کے وقت جو تیاری کرنی ہے نا، اس تیاری کو پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا تیاری کا چونکہ یہاں لفظ ہے تو کشف عن ساقی مطلب کیا؟ بندے نے تیاری پکڑ لی. تو کیا مطلب ہوگا؟ جب قیامت کے دن حساب کتاب کی تیاری پکڑ لی جائے گی تو اس وقت کہا جائے گا سجدہ کرو، تو کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ ہو گئے دو محاوراتی مفہوم. ٹھیک ہے، دراصل یہ ایک ہی تعبیر سے، ایک ہی صورتحال سے دو پہلو نکلتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو اللہ تعالیٰ نے بات مجھے سمجھا دی. اب میں اس کا آپ کو تیسرا مفہوم بتاتا ہوں. اللہ اکبر. وہ یہ ہے کہ ساق تنے کو کہتے ہیں. تنا کسی بھی درخت کی بنیاد ہوا کرتا ہے، اصل ہوا کرتا ہے. آپ کہیں گے جڑ ہے، بھائی وہ جڑ تنے ہی کا تو حصہ ہوتا ہے. جب آپ تنے کو گراتے ہیں تو وہ کوئی جڑ علیحدہ تھوڑی ہوتی تنے سے، وہ جڑ تنے ہی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ساق تنے کو کہتے ہیں، ساق الشجرہ تنے کو کہتے ہیں. تنا کسی بھی درخت کی بنیاد اور اصل ہوا کرتا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ جب اصل سے پردہ ہٹا دیا جائے گا تو اصل سے مراد حقیقت ہو گئی. جب حقیقتوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جب حقیقتیں بے پردہ ہو جائیں گی، حق و باطل نکھر بکھر کے سامنے آ جائے گا، حق و باطل کا مشاہدہ ہو جائے گا قیامت کے دن. دنیا میں جو لوگ حق کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن حق کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیں گے. تب حکم ہوگا سجدے کا. مسلمان کر سکیں گے، کافر نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا مطلب ہو گیا. تو پہلا مطلب کون سا ہو گیا؟ قیامت کا ہولناک دن. دوسرا مطلب کون سا ہو گیا؟ قیامت کے ہولناک دن کے وقت جب حساب کتاب کی تیاری ہوگی تو اس وقت سجدے کا حکم ہوگا. یعنی پہلا مطلب قیامت کے ہولناک دن سجدے کا حکم دیا جائے گا. دوسرا مطلب قیامت کے ہولناک دن میں جب حساب کتاب کی تیاری پکڑ لی جائے گی تب سجدے کا حکم دیا جائے گا. تیسرا مطلب کہ جب حقیقتیں قیامت کے دن بے پردہ ہو جائیں گی، حق و باطل کا مشاہدہ ہو جائے گا، تب سجدے کا حکم دیا جائے گا. تین. اور جو چوتھا ظاہری معنی میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کا دیدار کروائیں گے تب سجدے کا حکم دیا جائے گا. کافر سجدہ نہیں کر سکے گا، اہل ایمان سجدہ کر لیں گے. تو یہ ہے جی مختصر ترین خلاصہ. میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. مجھے تو بیان کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، اور مزہ اس لیے آ رہا ہے قرآن پہ محنت ہے، کسی شاعر کی شاعری پر محنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پر محنت ہے، کسی مفکر کی تفکیر پر محنت نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آتا ان لوگوں پر جو شیخ سعدی کے اشعار کے وہ مطلب بیان کرتے ہیں جو شیخ سعدی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. مجھے ترس آتا ہے علامہ اقبال کے ان مقلدین پر، ان نابینے متاثرین پر جو اقبال کے اشعار کی وہ تشریح کرتے ہیں جو اقبال کے فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہوگا، ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں. یا اللہ تیرا احسان ہے، ہم تیرے کلام کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں، تیرے نبی کے کلام کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں.
اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہو؟ اس لیے مزہ آتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اور پھر مزہ اس لیے بھی آتا ہے کہ اللہ اس پر ہمیں محنت کی توفیق دیتے ہیں، ہماری محنت رائے گا نہیں جاتی. تو یہ آپ کو میں نے 4 مفہوم بیان کر دی. ایک ظاہری مفہوم، اللہ واقعی اپنی پنڈلی کا دیدار فرمائیں گے. 3 محاوراتی مفہوم، کل 4 ہو گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ترجیح کس کو ہے، کون سا لیں؟ جناب سیدھی سادی سی بات ہے، ترجیح اسی مفہوم کو ہوگی جو قرآن کی تشریح میں حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. میں ترجیح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. پریورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا مفہوم غلط ہے. ترجیح اسی مفہوم کو ہوگی جو قرآن سنت سے وہ مفہوم ثابت ہو رہا ہے. قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے جب پنڈلی کھولی جائے گی، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے. تو صاف مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول کے دیدار فرمائیں گے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دی. تو ترجیح اسی مفہوم کو حاصل ہے، اس کو اولیت حاصل ہے. قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شناختی علامت کے طور پر اپنی پنڈلی کا دیدار جمال کروائیں گے، اور اہل ایمان اس کا دیدار کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے. کافر دیدار تو نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے اثر سے سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اسی مفہوم کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح حاصل ہے. وَلَقَدْ